آسمان کی کوکھ سے اجالے کا ظہور ہو چکا تھا اور یہ روشن دن میر فیملی کے سیاسی مستقبل کے لیے خاصا تاریک ثابت ہونے والا تھا۔ ٹمبر مافیا کیس کو میر حاکم علی کی وجہ سے میڈیا میں وقت سے پہلے ہی کافی کوریج مل رہی تھی۔ ان کے سیاسی مخالفین نے اس کیس کو پہلی ہی پیشی میں ان کے خلاف استعمال کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب شہرزاد اپنے موکل کے ساتھ کورٹ پہنچی تو وہاں مختلف چینلز کے نمائندے پہلے سے موجود تھے، جو اس کیس میں لگائے جانے والے الزامات کو بریکنگ نیوز بنانے کے لیے بےتاب تھے۔ بہت سے نمائندوں نے شجاع غنی کو گھیر لیا تھا۔ شہرزاد بڑی مشکل سے اسے نکال کر کورٹ تک لائی تھی۔ پہلی ہی پیشی میں شہرزاد کی اٹھان غضب کی تھی۔ اس نے آغاز ہی سے تابڑتوڑ حملوں سے کیا، اور سب سے اہم بات وہ ثبوت تھے جن کو غلط ثابت کرنا میر فیملی کے لیے اچھا خاصا درد سر ثابت ہونے والا تھا۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہونے والے حکمران ہی وطن کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ کر کھا رہے ہیں۔ کروڑوں روپے کی مالیت کے درختوں کو بے دردی سے کٹوا کر اپنے اکاؤنٹس میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف گلوبل وارمنگ سے پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے۔ ہمیں اس ٹمبر مافیا کے پیچھے چھپے اصل ہاتھوں کو کاٹنا ہوگا۔ وہ بڑے پر اعتماد انداز میں میڈیا کا سامنا کر رہی تھی۔ دوسری طرف نور محل میں اس وقت سخت کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ میر حاکم اپنے دونوں بیٹوں محتشم اور خاقان کے ساتھ سٹنگ روم میں بیٹھے سامنے 42 انچ کی LED میں کمرہ عدالت کے باہر کے مناظر دکھائے جا رہے تھے، جہاں شہرزاد شجاع غنی کے کیس کا دفاع کرتے ہوئے اپنا موقف بڑے سکون سے بیان کر رہی تھی۔ کون ہے یہ لڑکی؟ میر حاکم نے ہاتھ میں پکڑا ٹی وی کا ریموٹ کنٹرول بے دردی سے صوفے پر پھینکا۔ ان کے مزاج سے برہمی ٹپک رہی تھی۔ کوئی بیرسٹر شہری ہے، مسز قریشی کے چیمبر میں بیٹھتی ہے۔ جواب خاقان علی کی طرف سے انتہائی بیزار لہجے میں آیا۔ ابھی زمین سے پوری طرح اگی نہیں تو یہ حال ہے اس کا۔ میر حاکم کو اس کا پر اعتماد انداز آگ لگا گیا تھا۔ بابا جان چھوڑیں اسے، بات تو ساری شجاع غنی کی ہے، کیس تو اسی نے کیا ہے نا۔ محتشم علی نے اپنے باپ کو تصویر کا اصل رخ دکھایا۔ فوراً بلواؤ اس شجاع غنی کو، میں بات کرتا ہوں اس سے اپنی زبان میں، وہ ناراضگی سے کہہ کر ٹہلنے لگے۔ وہ نہیں آئے گا بابا جان، بہت اونچی ہواؤں میں اڑ رہا ہے وہ آج کل۔ محتشم علی بیزاری سے گویا ہوئے۔ ایسے ہی قیمت بڑھوا رہا ہوگا اپنی۔ پیغام بھجواؤ اسے اور کہو میں میر حاکم علی نے بھجوایا ہے۔ اگر انکار کرے تو پھر زمین پر بھی چلنے پھرنے کا اسے کوئی حق نہیں ہے۔ ان کے انداز میں تکبر اور رعونت ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ خاقان علی اور محتشم علی اپنے باپ کی بات سن کر پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب شجاع غنی کیس کسی قیمت پر بھی نہیں آئے گا۔ اس دن شہرزاد بڑے عجلت بھرے انداز میں قریشی ایسوسی ایٹ سے نکلی تو سیل فون پر ارتضیٰ کی کال آ گئی۔ شام کے 6 بج رہے تھے اور اسے فوراً گھر پہنچنا تھا، کیونکہ گھر میں ٹینا بیگم کی طبیعت کچھ خراب تھی۔ ان کا ہارون رضا کے ساتھ ایک زوردار جھگڑا ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں شہرزاد کو سب کچھ چھوڑ کر آفس سے نکلنا پڑا۔ محترمہ کہاں ہیں آپ؟ اب تو صرف میڈیا پر ہی دکھائی دیتی ہیں، ارتضیٰ نے ہلکے پھلکے لہجے میں گلہ کیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آج کل بہت بزی شیڈول چل رہا ہے میرا، اس نے مسکرا کر جواب دیا اور اپنے ڈرائیور کو لیپ ٹاپ بیگ اور فائلز ڈگی میں رکھنے کا اشارہ کیا۔ میرے پاس ایک اچھی نیوز ہے آپ کے لیے۔ ارتضیٰ زیادہ دیر تک صبر نہ کر پایا۔ ریئلی؟ شہرزاد جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھی۔ مجھے لگتا ہے ہم رومیسا تک پہنچنے والے ہیں۔ اس اطلاع نے شہرزاد کو ایک دم پرجوش کیا۔ اس کی گاڑی پارکنگ سے نکال کر مین روڈ پر آ گئی تھی اور اس کی تمام تر توجہ سیل فون کی گفتگو کی طرف تھی۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ ایک موٹر بائیک پر موجود 2 لڑکے اس کے تعاقب میں تھے۔ کوئی کلیو ملا ہے آپ کو؟ ہاں، رومیسا کا سیل فون آن کیا گیا تھا آج۔ ارتضیٰ کی اطلاع نے اسے بے چین کیا۔ تو پتہ چلا کچھ؟ وہ بےتاب انداز میں اس کی بات کاٹ کر بولی۔ لوکیشن کچھ ٹریس تو ہوئی ہے؟
لیکن ابھی حتمی نہیں ہے، البتہ علاقہ لوکیٹ ہو گیا ہے۔ ارتضیٰ حیدر کی بات پر شہرزاد ابھی دل کھول کر خوش بھی نہیں ہو پائی تھی جب ڈرائیور کی فکر مند آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ میم، ہماری گاڑی کو فالو کیا جا رہا ہے۔ اوہ نو، کون لوگ ہیں یہ؟ کیوں آ رہے ہیں ہمارے پیچھے؟ شہرزاد نے خوفزدہ انداز میں مڑ کر دیکھا۔ دوسری طرف ارتضیٰ ایک سیکنڈ میں ساری سچویشن سمجھا تھا۔ شہرزاد، کیا ہوا ہے؟ کہاں پر ہو تم؟ اپنی لوکیشن بتاؤ پلیز، اس نے عجلت بھرے انداز میں پوچھا۔ اسلام آباد ایکسپریس وے پہ F8 کے نزدیک، اس نے ہلکا سا بوکھلا کر جواب دیا۔ سیل فون ابھی شہرزاد کے کان کے ساتھ ہی لگا ہوا تھا اور وہ دونوں موٹر بائیک سوار ایک دم ہی گاڑی کے برابر میں آئے۔ اس کے ساتھ ہی فضا گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھی اور ان میں سب سے نمایاں آواز شہرزاد کی چیخ تھی۔ ارتضیٰ حیدر کو لگا جیسے کسی نے اس کا دل کاٹ کر جلتی بھٹی میں پھینک دیا ہو۔